اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، چاہے وہ دیوی کی پوجا کی جائے، چاہے وہ مورتی کی پوجا کی جاتی ہو، چاہے وہ قبر کے پاس جا کر کے سربس سجود ہوتا ہے، چاہے وہ کسی آدمی کے سامنے جا کر کے اپنے ماتھا کو ٹیک دیتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، وہ نہ تو انسان کو، ان لوگوں کو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں لا الہ الا اللہ کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ ویسے لا الہ الا اللہ کو اقرار کرنے کے بعد محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ اللہ کو ماننے کے بعد نبی کو اگر نہ مانے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے، تو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر دو حصہ ہیں، ایک لا الہ اور دوسرا حصہ ہے الا اللہ۔ لا الہ یعنی کوئی الہ نہیں، لا کے معنی ہوتا ہے، یہ لا نیگیٹو کے لیے آتا ہے، لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسے الہ کہا جاتا ہے، جسے معبود بھی کہا جاتا ہے۔ معبود یہ بھی عربی لفظ ہے، اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، اسی وجہ سے اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ لا الہ اے لا معبود بحق، کوئی حقیقی معبود نہیں، ورنہ دنیا کے اندر باطل معبود بہت سارے ہیں۔ کوئی دیوی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی مورتی کے سامنے، کوئی قبر کے سامنے جا کر کے سر سجود ہوتا ہے، کوئی کسی آدمی کے سامنے جا کر کے ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ باطل معبود اس دنیا کے اندر بہت سارے ہیں، حقیقی معبود، سچا معبود کوئی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی معبود ہی نہیں اللہ کے سوا، یہ بھی معنی آپ لے سکتے ہیں۔ حقیقی معبود یہ تفسیر کے اندر بہت سارے علماء کرام نے بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے معنی کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، میں نہیں مانتا، میں کوئی جو باطل معبود ہے میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس میں اور زیادہ تاکید ہے۔ یعنی جو دیوی کو معبود مانتا ہے، مورتی کو معبود مانتا ہے، قبر کو جا کر کے پوچھتا ہے، میں ان تمام چیزوں کو معبود مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس اعتبار سے آپ معنی کر سکتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ لوگ مانتے ہیں وہ مانے، لیکن میں نہیں مانتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا یہ عقیدہ ہے، تو آپ اس طرح سے بھی معنی کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر دو حصہ ہے، لا الہ ایک حصہ اور الا اللہ دوسرا حصہ، یعنی سب سے پہلے ہمیں انکار کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اس دنیا کے اندر جتنے بھی باطل معبود ہیں ان تمام معبودوں کو انکار کرنا ہے۔ ہمیں یہ انکار کرنا ہے کہ کوئی معبود نہیں اس دنیا کے اندر، لیکن اگر ہے، اگر نہیں، ضروری ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو سب سے پہلے انکار ہے۔ جب تک آپ دوسرے معبودوں کو انکار نہیں کریں گے تب تک آپ اللہ کو حقیقی طور پر معبود نہیں مان سکتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے، اور ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جن آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کی بھی، جن باطل معبودوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرتے جائیے، قرآن مجید کا آپ ادھین کرتے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور دنیا کے لوگ اللہ کے سوا جن کی بھی پرستش کرتے ہیں، جن کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، چاہے وہ دیوی کی پوجا کی جائے، چاہے وہ مورتی کی پوجا کی جاتی ہو، چاہے وہ قبر کے پاس جا کر کے سربس سجود ہوتا ہے،
چاہے وہ کسی آدمی کے سامنے جا کر کے اپنے ماتھا کو ٹیک دیتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، وہ نہ تو انسان کو، ان لوگوں کو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اللہ کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے۔ یہاں ذرا غور کیجئے، یہ چیزیں ہمیں معلوم ہے، قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کیجئے، ادھین کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ چیزیں تو ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمیں عملی میدان میں بھی اس کو لاگو کرنا پڑے گا۔ کسی کے سامنے جا کر کے نمستے کرے، کسی مورتی کے سامنے جا کر کے شردھانجلی پیش کرے، کہیں جا کر کے دیپ جلائے، یہ ایک مسلمان سے نہیں ہو سکتا۔ مسلمان سے تمام کے تمام گناہ ہو سکتے ہیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ کبھی توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا، توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ایک مومن آدمی۔ اسی طرح آپ اٹھائیے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 66 اور 67، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اَلَا فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کہا، اپنی قوم کو کہا، اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم لوگ اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہو، مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، یہ تمہیں نہ تھوڑی سی بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ تھوڑا سا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہارے اوپر افسوس ہے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے اوپر بھی افسوس ہے، جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کیا کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہاری تھوڑی سی بھی عقل نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں پتہ ہے، جب بات چیت ہوئی تھی، ان لوگوں نے جب لاجک پیش کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جب جواب دیا تو وہ ہکا بکا رہ گئے، جواب نہیں دے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑ دیا تھا، یہ لوگ آ کر کے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ بے عزتی کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ارے پوچھ لو بڑے بت سے اگر یہ بات کر سکتا ہے۔ کہا پاگل ہو گئے ہو، یہ بڑا بت یہ اگر بات کر سکتا تھا تو ہم نہیں پوچھ لیتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیوقوف ہم نہیں ہے، بیوقوف تم ہو، احمق تم ہو، کہ یہ جب بات نہیں کر سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، کچھ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ ہکا بکا رہ گئے، کوئی جواب نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے، افسوس ہے تم پر کہ تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، اور جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کے اوپر بھی افسوس ہے۔ قیامت کے دن دونوں لاچار ہوں گے، تم بھی لاچار، یہ بھی بے بس۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ بتوں کو بھی جہنم کے اندر ڈالے گا، یہ دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ دیکھو جن مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے آج یہ بے بس ہے، دنیا میں بھی بے بس تھے، یہاں بھی بے بس ہے، لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جب لا الہ کہتا ہے تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے۔